ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں انوار الحدیث سے کچھ حدیثیں لے کر کے آپ سب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کا بیان۔ پہلی حدیث شریف دیکھیں۔ عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ ترجمہ دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 برس قبل مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا، یعنی لوح محفوظ میں ثبت فرما دیا۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف میں ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے۔ دوسری حدیث شریف دیکھیں۔ عن عبادۃ بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب قال ما اکتب قال اکتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد۔ ترجمہ دیکھیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتحیہ کے بعد سب سے پہلے جو چیز خدا نے پیدا کی وہ قلم ہے۔ خدا تعالی نے اس سے فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر۔ تو قلم نے لکھا جو کچھ ہو چکا تھا اور جو ابد تک ہونے والا تھا۔ یہ حدیث شریف ترمذی اور مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی قلم کی اولیت اضافی ہے اور اول حقیقی نور محمدی ہے۔ مرقات شرح مشکوٰۃ جلد اول صفحہ نمبر 139۔ تیسری حدیث شریف دیکھیں۔ عن مطر بن عکامس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له الیہا حاجتا۔ حضرت مطر بن عکامس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا تعالی کسی شخص کی موت کسی زمین پر مقدر کر دیتا ہے تو اس زمین کی طرف اس کی حاجت پیدا کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف۔ چوتھی حدیث شریف دیکھ لیں۔ عن ابی خزامہ عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارأیت رقن نسترقیها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقیها هل ترد من قدر اللہ شیئا قال هي من قدر اللہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں آپ منتر کے بارے میں جسے ہم پڑھتے ہیں اور دوا کے بارے میں جسے ہم استعمال کرتے ہیں اور بچاؤ کے بارے میں جسے ہم جنگ وغیرہ میں اختیار کرتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں خدائے تعالیٰ کی قضاء و قدر کو بدل دیتی ہیں؟ فرمایا کہ یہ چیزیں بھی
خدائے تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہیں۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ، مشکاۃ شریف۔ پانچویں حدیث شریف دیکھیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه۔ ترجمہ دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو شدت غضب سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ گویا انار کے دانے آپ کے عارض اقدس پر نچوڑ دیے گئے ہوں۔ پھر فرمایا، کیا تم کو اسی کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں تمہاری طرف اسی چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے قومیں ہلاک نہیں ہوئی مگر جب کہ قضاء و قدر کے مسئلہ میں انہوں نے مباحثہ کیا۔ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور مقرر قسم دیتا ہوں کہ آئندہ اس مسئلے میں بحث نہ کرنا۔ ترمذی شریف، مشکاۃ شریف۔ ان حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قضاء اور قدر پر ایمان رکھے، تقدیر پر ایمان رکھے کہ جو کچھ مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ ہونا ہے، اور تقدیر کے مسئلے میں کبھی کسی سے بحث نہ کرے، مباحثہ نہ کرے، اور تقدیر کے مسئلے میں کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تقدیر کے مسئلے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور تقدیر جو کچھ انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ انتباہ۔ نمبر 1، تقدیر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ، بد مذہب، اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ نمبر 2، خدائے تعالیٰ نے ہر بھلائی برائی اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم ازلی سے جان کر لکھ لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو خدائے تعالیٰ بھلائی لکھتا۔ خلاصہ یہ کہ خدائے تعالیٰ کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی شخص کو کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں کر دیا۔ اور جیسا کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ باری شرح فقہ اکبر صفحہ نمبر 49 میں فرماتے ہیں، کتب اللہ فی حق کل شیء، اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا ہر چیز کے حق میں، بأنہ سیکون کذا و کذا، کیونکہ وہ اسی طرح ہوتا، ویسا ہی ہوتا، اس لیے اللہ نے لکھ دیا۔ وَلَمْ يَكْتُبْ بِأَنَّهُ لِيَكُنْ كَذَا وَكَذَا، اور نہیں لکھا اس جیسا کہ وہ اس طرح نہیں ہوتا، یعنی جو کچھ نہیں لکھا تو وہ نہیں ہونے والا تھا اس لیے نہیں لکھا، اور جو کچھ ہونے والا تھا اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تیسرا نمبر،
قضا کی تین قسمیں: قضائے مبرم، قضائے مبرم حقیقی، قضائے معلق محض، قضائے معلق شبیہ بمبرم۔ اب یہ قضا کی تین قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف دیکھ لیں۔ قضائے مبرم حقیقی وہ قضا ہے کہ علم الہی میں بھی کسی چیز پر معلق نہیں، اس قضا کی تبدیلی ناممکن ہے، اولیاء کی اس قضا تک رسائی نہیں، بلکہ انبیاء کرام و رسول اعظام بھی اگر اتفاقاً اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہیں تو انہیں اس خیال سے روک دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب روکنے کے لیے بہت کوشش فرمائی، یہاں تک کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا یجادلنا فی قوم لوط، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 7، یعنی ابراہیم قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ لیکن چونکہ قوم لوط پر عذاب ہونا قضائے مبرم حقیقی تھا، اس لیے حکم ہوا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 7، یعنی اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آئے گا، پھیرا نہ جائے گا۔ قضائے معلق محض وہ قضا ہے کہ فرشتوں کے صحیفوں میں کسی چیز مثلاً صدقہ یا دوا وغیرہ پر معلق ہونا ظاہر کر دیا گیا ہو۔ اس قضا تک اکثر اولیاء کرام کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا اور توجہ سے یہ قضا ٹل جاتی ہے۔ قضائے معلق شبیہ بمبرم وہ قضا ہے کہ علم الہی میں وہ کسی چیز پر معلق ہے، لیکن فرشتوں کے صحیفوں میں اس کا معلق ہونا مذکور نہیں، اس قضا تک خاص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، اور اسی قضا کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد ہوا ان الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرما، یعنی بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ نمبر 4، قضاء و قدر کے مسائل عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس میں زیادہ غور و فکر کرنا دین و ایمان کے تباہ ہونے کا سبب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ بھی اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے، اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے، تو پھر ہم لوگ کس گنتی میں ہیں؟ اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پتھر اور دیگر جمادات کے مثل بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے کہ جب آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس پر مواخذہ ہے۔ اپنے کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ حضرات، ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔